بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. سورۃ الفتح کی آیت 15. فرمایا جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دیں. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں. ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے. یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو. حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. اس آیت میں اس چیز کا جذبات کا تذکرہ ہے کہ اب واپس ہوئے ہیں اہل ایمان. سورہ فتح نازل ہوئی ہے اور یہ صلح حدیبیہ کا معاملہ ہو چکا ہے. تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بیان کیا ہے، آگے بھی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید غنیمتیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مزید فتوحات اور عطا فرمائے گا. یعنی یہ فتح صلح حدیبیہ کی تو اپنی جگہ پر، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی، بتا دیا ہے کہ ہاں یہ بہت سے اموال غنیمت جو ہیں وہ آئندہ تمہیں ملنے والے ہیں. اور پھر یہی یہ لوگ جو کہ آج پیچھے خود اپنے پیچھے چھوڑ نہیں دیے گئے، جس کو کہا گیا کہ پیچھے چھوڑے جانے والے، یعنی پیچھے رہ جانے والے، یعنی جو پیچھے رہ گئے. بات تو اسی طرح سے کیا گیا ان کے لیے کہ مخلفون کا لفظ آیا ہے، یعنی پیچھے چھوڑے جانے والے. تو یہ بہرحال اللہ کی مشیت کے تحت ہی سارا کام ہوتا ہے، لیکن یہ خود پیچھے رہ گئے تھے. تو ان کا معاملہ جو ہے، ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو. تو کہاں ساتھ چلنے دو؟ ان مہمات پر جو آسان نظر آئیں گی اور جن کے پیچھے مال غنیمت کے ملنے کا امکان موجود ہوگا. جیسے کہا نا، جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو مال غنیمت کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ کسی مہم کے بعد ہوتا ہے، کسی جنگ کے بعد ہوتا ہے، فتح کے نتیجے میں ہوتا ہے. تو اب یہ جو یہاں جانا تھا، یعنی مکے میں جب جانا تھا تو یہ بڑا مشکل لگ رہا تھا. یہ تو جان جوگوں میں ڈالنے کی بات ہو رہی تھی، خطرے کے اندر آنے کی بات تھی. لیکن اب جو عنقریب وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ اس سے آسان مہمات جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے کھولے گا، اور پھر وہ وہاں پر ان کے لیے مال غنیمت بھی موجود ہوگا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ آسان فتح اور بہت سے مال غنیمت کے حصول کا امکان نظر آئے گا. اس پر یہ خود دوڑ کر آئیں گے اور چاہیں گے کہ انہیں بھی ساتھ لے کر چلا جائے. تو یہ ساتھ لے کر چلنے کا مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے جو ہے انہیں جہاد کرنا چاہتے ہیں، بلکہ مقصد کیا ہے کہ وہ جو اس کے نتیجے میں جو فوائد ہیں ان فوائد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ ان لوگوں نے اس کے اللہ نے بتایا کہ جب وہ وقت آئے گا تو یہ کام کریں گے. تو یہ وقت صلح حدیبیہ کے 3 مہینے کے بعد آ گیا، جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کی اور بڑی آسانی کے ساتھ اسے فتح کر لیا. اس وقت شخص کی بات نظر آ رہی تھی کہ اب یہ جو یہاں پر یہ ہوا ہے کہ قریش سے صلح ہو جانے کے بعد اب صرف خیبر ہی نہیں بلکہ یہودیوں کے سارے جو معاملات ہیں، جن کے سارے قلعے اور اس کی ساری وادیاں ہیں، سب اہل ایمان کے قبضے میں ہی آ کر رہیں گے. ابھی یہودی اہل ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ایسا ہی ہوا. تو یہ ان لوگوں نے چاہا کہ یہ ہمیں بھی ساتھ لیا جائے اور ہمیں بھی جو ہے اس کے فوائد سے بہرمند ہونے کا موقع ملے. تو اس حوالے سے باقی بات اور آگے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں. تو اللہ کے فرمان سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے فرمان سے کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات آگے سامنے آ رہی ہے، اگلی آیات کے اندر یہ بات آ جائے گی. اور اس مہم پر، یعنی جس غنیمت کی بات کی جا رہی ہے، اور اس سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ خیبر کی بات ہو رہی ہے کہ خیبر کی جو فتح ہوگی اس کے نتیجے میں بہت سے اموال اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو اس خیبر کے جنگ میں شریک ہونے والے افراد صرف وہی لوگ ہوں گے جو اس مہم پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عمرے کی مہم پر جو لوگ ساتھ گئے تھے، 1400 افراد،
یہی لوگ ہیں جو کہ خیبر کی جنگ کے اندر شریک ہوں گے، ان کے سوا کسی اور کو نہیں لیا جائے گا۔ آگے یہی بات آیت نمبر 18 کے اندر جو ہے سامنے آ رہی ہے۔ اچھا، اس میں اشارہ ہے کہ اس کی طرف بات ہو رہی ہے، جب اس موقع پر بھی بات ہوگی۔ بعض لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے جو کہا گیا کہ یریدون یبدلوا کلام اللہ، کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں، تو فرمان کوئی ایسا سامنے نہیں ہے کہ ان کو نہ لے کے جایا جائے بلکہ انہی کو لے کر جایا جائے گا، حالانکہ اس آیت کے اندر ایک اشارہ موجود ہے۔ تو پھر اس میں یہ بات کہی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ الگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن نازل نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی، اسی لیے اسے وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع کی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ وہ جو تلاوت کی جاتی ہے وہی تو قرآن مجید ہے، اور جو غیر مطلوع جو تلاوت نہیں کی جاتی یعنی وہ حکمت کی باتیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے، یعنی اللہ کے حکم اور اس کے اشارے پر ہی ساری چیزیں باقی بھی انجام دی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ بات کہی کہ اس طریقے سے بتایا گیا تھا۔ بہرحال دونوں باتیں موجود ہیں، تو یہاں پر جو ہے 18 نمبر کی آیت میں پھر مزید دوبارہ بات آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات تھی کہ اب یہ لوگ اس جو غنیمت قریب میں اللہ کی طرف سے ملے گی، جو فتح ہے، یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس موقع پر یہاں اس حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے، اس غرض سے وہاں پر آئے تھے، اور جنہوں نے پھر وہ بیعت بھی کی اور اپنے جانوں کو خطرے میں ڈالا، تو اللہ انہی کو یہ انعام جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے کیا کہا کہ ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے، اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے۔ پھر وہی بات آئی ہے کہ اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے، تو پہلے فرمانے سے مراد کیا ہے؟ تو پھر وہی بات ہے کہ یہی بات کہ اب صرف وہی لوگ جائیں گے۔ تو اس معاملے میں یہ چیز کہ یہ بات اس یعنی آیات کی صورت میں نہیں بلکہ وہی غیر مطلوع کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی ہے، بات کہی جائے، یا یہ جو آگے آیت 18-19 کے اندر جو بات آ رہی ہے سامنے، اس کو بنیاد بنا کر کہا جائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان موجود تھا، یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی گئی تھی، یہ دی تو اب جا رہی ہے، لیکن خیبر کا معاملہ تو بعد میں آنے والا ہے۔ یعنی صلح یہ جو آیات نازل ہو رہی ہیں یہ تو حدیبیہ سے واپس آتے ہوئے نازل ہو رہی ہیں، اس وقت یہ نازل ہوئی ہے صورت یہ، اور 3 مہینے کے بعد مرحلہ آئے گا کہ جب آپ نے جو ہے خیبر پر چڑھائی کی ہے، تو اس موقع پر چلنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ یہ بات تو اللہ پہلے ہی کہہ چکا ہے، تو پہلے انہی آیات کے اندر وہ بات آ رہی ہے۔ تو اسی اعتبار سے بات کہی گئی کہ یہ لوگ چاہیں گے کہ اب ہمیں خیبر کی مہم میں شریک رکھا جائے، تو نہیں رکھا جائے گا۔ فرمایا یہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، یعنی تم نہیں چاہتے کہ ہمارے، یعنی اس طرح کی باتیں کریں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ سمجھتے نہیں ہے بات کو، یہ تو انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان مخلصین کو دیا جا رہا ہے کہ جو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ان کو ایک سزا ہے اسی اعتبار سے کہ ہاں یہ ساتھ نہیں لیے جا رہے۔ تو آگے فرمایا قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او یسلمون فان تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ فرمایا ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ یہ بات جو اس میں بیان ہو رہی ہے کہ یہ تو اس کا معاملہ تو اپنی جگہ الگ ہو گیا، یعنی جہاں خیبر کی بات تو اپنی جگہ، اس کے بعد پھر مواقع آئیں گے، اس کے بعد پھر مواقع آئیں گے، اور ان مواقعوں پر پھر دیکھا جائے گا کہ آیا یہ لوگ جو ہے لڑنے کے لیے، یعنی آگے اب جب بلایا جائے گا تو اس کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار ہے، آتے کہ نہیں آتے۔ تو اس اعتبار سے بات ہے کہ اور پھر یہ لڑائی کب تک ہے، یہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تو قاتلونہم او یسلمون، یعنی یہ جو ہے یا تو لڑائی ہوگی یا پھر یہ یسلمون کی بات آئی ہے کہ یہ جو ہے مسلم ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، یا تابع فرمان ہو جائیں گے۔ مسلم تو تابع فرمان کی بات ہے، تو دونوں پہلو اس کے اندر ہے کہ یا تو اس کی اہل اسلام کی اطاعت قبول کر لیں گے، اس کے اسلامی ریاست کے تابع ہو کر رہیں گے، یا مسلمان ہو جائیں گے، دونوں صورتوں میں لڑائی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بات اس میں بیان کی گئی ہے۔ اس موقع پر پھر دیکھا جائے گا کہ آیا اب تم لڑنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں تیار ہو۔ تو اس میں یہ بات بھی کہی گئی کہ یہ جو بات اس میں آ رہی ہے کہ ایسی قوموں کے ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، کہ ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں۔ تو یہ زور آور لوگ، ایسی قوم الی قوم اولی بأس شدید جو کہا گیا، وہ کون لوگ ہیں؟
تو اس کے بارے میں پھر مختلف باتیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ بات کہہ دی گئی کہ جو بھی آئے گا مقابلہ ہوگا تو دیکھا جائے گا اس کا معاملہ ہے. لیکن باقی جو جنگیں ہیں ان جنگوں کے اندر ایسی صورتحال جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. یعنی ایسی صورتحال جو ہے نظر نہیں آتی ہے کہ یعنی اس کے بعد تو فتح مکہ ہے. فتح مکہ کے اندر جو ہے تو ایک بہت ہی اس طرح سے ہوا ہے معاملہ اس کا. باقی یہودیوں کے معاملے میں تو بات پہلے ہو گئی کہ یہاں خیبر اور دیگر جو ہیں ان کا معاملہ کتنا آسان تھا. یعنی تیمہ، فدق، وادی القریٰ، شمالی حجاز وغیرہ جو ہیں یہ آسانی کے آسان اہداف تھے. تو یہ چاہتے بھی تھے کہ ہمیں ساتھ لیا جائے. لیکن یہ بہادری ہے کہ الی قوم اولی باس شدید ستدعون الی قوم اولی باس شدید، ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو زیادہ طاقتور زور آور ہے. تو اس کے بارے میں یہ بھی کہا مفسرین نے. اور اس میں کہ یہ جو ہے اس سے مراد بعد کے لوگ ہیں، یعنی بعد کا زمانہ ہے. ایسے ایک بات تو اس میں بھی ہو سکتی ہے کہ غزوہ تبوک بھی ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں ایک ایسی قوم سے جنگ کا معاملہ تھا کہ جو باقاعدہ فوج کا معاملہ تھا، یعنی بڑا فوج کا معاملہ تھا. روم سے ایک سپر پاور ہے اس کے ساتھ لڑنے کی بات تھی، وہ بھی ایک مرحلہ تھا. اس لیے کہ لڑائی تو بے شک نہیں ہوئی، لیکن لڑائی یہ تو پتہ تو تھا نہیں کہ لڑائی نہیں ہوگی. یہ تو جانے سے پہلے تھوڑی پتہ تھا. اہل ایمان تو لڑنے کے لیے گئے تھے. یہ الگ بات کہ وہ پیچھے ہٹ گئے، اللہ کی مدد شامل رہی اور لڑائی نہیں ہوئی. لیکن جانا ہی تو اصل چیز تھی. اس موقع پر جو ہے اس راستے پر آگے بڑھنا ہے کہ ہاں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر بات ہے کہ وہ اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ وہ ہے. ورنہ یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد، جیسے معرف القرآن میں شفیع صاحب نے لکھا کہ اس سے مراد مختلف صاحب ان کو نقل کرتے ہوئے بات کہتے ہیں کہ یہ بعد کے لوگوں کی بات ہے. یعنی اس دور کے لوگوں کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ، یعنی جب روم و ایران کے ساتھ بھی لڑائی ہوئی ہے. اور اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب یہ منکرین یہ جو معاف کیجیے یہ جو جھوٹی نبوت کے دعوے دار تھے ان سے جو لڑائی ہوئی ہے ان کے اندر ایسے لوگوں سے لڑائی ہوئی ہے کہ جن کے ساتھ بڑی شدت کا معاملہ ہوا ہے. تو کہا کہ یہ لوگ مراد ہیں. تو غرض یہ کہ یہ سلسلہ تو جاری ہے، جاری رہے گا، پتہ چلے گا کیا ہے. تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ سلسلہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں ہے، آگے چلے گا اور آگے پھر یہ سارا جو معاملہ ہے آگے اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا اور اس جہاد و قتال کے مرحلے جو ہیں آگے چلتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اگر جس نے اس کی اطاعت کی تو اللہ انہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر پھر منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب دے گا. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجری من تحتها الانہار ومن يتولى يعذبه عذابا الیما. اور اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں. جو کوئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا، اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا. یہ بات ساتھ ساتھ بیان کر دی جاتی ہے کہ جب کبھی یعنی جو لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود پھر شریک جہاد نہیں ہوتے، جب ان کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے اور ان کے لیے جو ہے ان کی مذمت شدید ترین الفاظ کے اندر کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ لوگ بھی فکر مند ہو جاتے ہیں کہ جو کسی عذر کی وجہ سے شریک جہاد نہیں ہو پاتے، نہیں ہو سکتے، تو ان کا معاملہ سامنے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ ان لوگوں کے لیے بات نہیں ہے. اس میں ان لوگوں کی بات کی کہ جو دائمی معذور ہیں، جیسے کہا کہ اندھا اور لنگڑا، ظاہر سی بات دائمی معاملات ہیں ان کے معذور ہیں، ان کے بارے میں کہا. یا یہ کہا کہ جو کوئی مریض ہے، یعنی مریض اس کے نتیجے میں مرض وقتی طور پر لاحق ہو گیا ہے، اس کا معاملہ بھی یہی ہوگا. اس طرح سے اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کے عذر کو عذر شرعی کہا جائے، ان کے عذر کو عذر شرعی کہا جائے. تو ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ فلاں فلاں یہ تو یہ شرط یہ جیسے اس میں سورہ توبہ میں پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ لوگ جن کے جو آئے اور آ کر کہا کہ ہمارے لیے سامان یعنی راستے کے لیے سواری کا انتظام کیا جائے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کا انتظام نہیں کر سکتے تھے، یعنی آپ کے پاس وسائل موجود نہیں تھے. تو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ان کے بارے میں کہ وہ گئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یعنی یہ کیفیت تھی. تو دل کا پورا اخلاص یعنی جو سامنے ابھر کر آتا ہے کہ پورے جانا چاہتے ہیں جا نہیں پاتے. یہ بھی اپنی جگہ ایک معذوری کی بات ہو گئی کہ زیادہ سفر ہی نہیں ہے، راستے میں آگے بڑھنے کا سامان نہیں ہے. تو یہ جو معذور کی بات ہے یعنی جس کے پاس شرعی عذر ہے اور باقاعدہ اور اس شرعی عذر پر وہ مطمئن نہیں ہے، چلو اچھا ہوا ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں جو ہم سے کوئی کہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ دل سے چاہتے ہیں کہ ایسا ہو لیکن نہیں ہو پاتا تو کیا کریں، مجبور ہے. یہ بات کہ اخلاص تو ہے اور جذبہ بھی ہے، لیکن
موقع نہیں ہے، حالات ایسے نہیں ہیں، عذرات ہے، تو ان کی بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے پھر کوئی ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ باقی یہ بات کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، تو یہ لوگ بھی ان کے اندر داخل ہوں گے، جو لوگ معذور ہونے کی وجہ سے رہ گئے یہ بھی داخل ہوں گے، اس لیے کہ یہ اسی حکم کے تحت ہیں، یہ اخلاص ان کے اندر موجود ہے اور اطاعت کے جذبے سے یہ خالی نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ سب کچھ کے باوجود پھر منہ پھیریں گے، یعنی جانا نہیں چاہیں گے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السکینة علیہم واثابهم فتحا قریبا۔ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی، فتحا قریبا۔ تو اب یہاں جو بات ہو رہی ہے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تو اس سے درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، پیچھے بھی ذکر ہوا، تو یہ وہی بیعت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اطلاع ہو گئی تھی، تو اللہ رب العالمین اس کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی اس کو جو عنوان دیا تو جو بیعت رضوان کہا گیا، تو کس بنیاد پر؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، جہاں پر اللہ نے ان کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا، ظاہر سی بات ہے کہ بیعت رضوان کہلائی، اسی لیے بیعت رضوان کہلائی۔ تو یہ ایک ایسی بیعت تھی، ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز بخشا، یہ ٹائٹل انہیں ملا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور جب راضی ہو گیا ابھی بات نہیں ہے، یعنی یہ مستقل بات ہے، یہ اپنی جگہ پر اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو نقل کیا، تو اب دنیا تک یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے آج بھی یہ بات ایسی ہے جیسی کل تھی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے کہ وہ اپنے اخلاص کے اندر اور رسول کی وفاداری کے اندر اس مقام پر تھے، اس درجہ کمال پر فائز تھے کہ اللہ نے انہیں یہ سند خوشنودی عطا فرمائی ہے، اس اعتبار سے بات ہے۔ اور اسی میں جیسے کہ غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے جو افراد کی بات ہے کہ ان کے لیے بھی بڑے اعزاز کی بات ہے اور ان کے بڑے اکرام کی بات ہے، اور اللہ کے رسول نے یہاں تک کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اصحاب بدر سے کہہ دیا ہو کہ ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، جیسے حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سورہ ممتحنہ میں آئے گا سامنے، کہ وہاں پر جب اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی مگر بہرحال انہیں یہ کہہ کے چھوڑ دیا گیا تھا کہ یہ اصحاب بدر میں سے ہیں، ان کا اخلاص جو ہے اس پر اعتماد ہے، حالانکہ غلطی ہوئی ہے لیکن بہرحال چھوڑا گیا تھا۔ تو یہ بات کہ کیا کس درجے کے کس مقام کے لوگ ہیں، یہاں پر بھی یہ بات اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو بیعت رضوان کے معاملے میں بھی اس اعتبار سے بات ہے کہ یہ بیعت وہ بیعت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے یہ بات بھی گئی، پیچھے گزری بات، اللہ ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا، یعنی وہ سرپرستی کی بات بھی، عزت افزائی کی بات بھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا، اس نے رضی اللہ کا یہ اعزاز ان کو بخش دیا۔ لہٰذا اس کے بعد اب اسی پر انہی آیات کے تحت یہ بات بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر طعن کرنا، یعنی ان کے بارے میں کوئی برے کلمات نکالنا، یہ سب کرنا، کہ اس کی کوئی گنجائش، یہ سب آیات جو ہیں اس بات پر ایک صریح حجت بن کر سامنے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ ان کا جو ہے جو منصب ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، جو ان کا مقام ہے، وہ اپنی جگہ مسلم ہے، اور اس کی ان کے بارے میں ان کی ایمان، ان کے اپنے سوالے سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سے، بشر ہونے کے ناطے سے غلطیوں کے امکانات موجود رہتے ہیں، لیکن وہ ایسی نہیں ہوتی ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ منصب ان سے چھن جائے، یعنی یہ بات ہو جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے، سب چیزیں اپنی جگہ پر رہتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بشریت کے مقام سے اٹھ کر معصومیت کے مقام پر چلے گئے، یعنی یہ بھی ایک طرح کا غلو ہے، ایک طرح کا غلو ہے کہ انہیں وہ اس مقام پر لے جانے کی بات کی جائے کہ بشریت سے معصومیت کی طرف لے کر جائیں، یا اس اعتبار سے یہ بات ہو جائے کہ کچھ لوگ ان کے ایمان پر ہی سوال اٹھانے لگے، یعنی یہ جہالت کا دوسرا معاملہ ہے۔ تو اس طرح سے افراط و تفرید کے معاملات سے بچتے ہوئے کہ اللہ نے جو ان کا مقام اور منصب رکھا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ بیعت رضوان میں جو لوگ سارے کے سارے صحابی، بڑے بڑے مخلصین، سارے کے سارے صحابہ جو تھے اس وقت آپ کے ساتھ موجود تھے، ان کے بارے میں بات اللہ نے بیان فرمائی۔ ابھی فرمایا کہ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، فانزل السکینۃ علیہم،
اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرما دی، اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی۔ تو جو سکینت ہے، سکینت کا جو لفظ آتا ہے، کئی مرتبہ کئی مقامات پر یہ بات ہمارے سامنے آئے گی۔ سورہ توبہ میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جس میں بات ہوئی تھی کہ جب غار میں سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غار ثور میں تھے اور اس وقت مشرکین وہاں تک چلے آئے تھے، اس غار تک پہنچ گئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروھا، کہ ہم نے اس پر سکینت نازل کر دی ان دونوں پر، اور اللہ ایسے لشکروں سے مدد کی جو نظر نہیں آتے تھے۔ تو اس سکینت کی بات جو ہے، اس کا ذکر مختلف مقامات پر سامنے آتا ہے اور یہاں بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو چیزیں تھوڑی تھوڑی سی فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن سکینت اپنی جگہ پر ایک حیثیت اس موقع پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ تو اس سے مراد دل کی وہ کیفیت ہے جس کی بنا پر ایک شخص کسی مقصد عظیم کے لیے ٹھنڈے دل سے، یعنی پورے اطمینان قلبی کے ساتھ، سوچ کے سمجھ کے پورے اعتماد کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ لگ جاتا ہے اس راستے پر، ہر قسم کا خطرہ جو ہے انگیز کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور پھر کوئی خوف کوئی گھبراہٹ اس پر جو ہے وہ نہیں آتی، قابو نہیں پاتی کہ کسی خوف و گھبراہٹ کے اندر مبتلا ہو کر جو ہے وہ جو ہے اس کے نتیجے میں کام خراب کر بیٹھے۔ یہ بات جو اپنی جگہ پر ہے، جسے ہم کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں ایک بات اور کہتے ہیں اپنے محاورے میں کہ اوسان بحال رکھنا، یعنی کسی بھی موقع پر اوسان کا بحال ہونا۔ ایک تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اوسان بحال نہ رہے، اور آدمی جو ہے اس اعتبار سے اس کی ایک کیفیت ہو گئی کہ بس ہاتھ پیر پھول گئے، اور یعنی کسی حادثے کے موقع پر ہاتھ پیر کا پھول جانا وہ ایک نئی مصیبت ہوتی ہے، ایک نئی مشکل ہوتی ہے کہ آدمی اس سے عہدہ برا نہیں ہو پاتا اور نقصان ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی موقع پر کسی بھی معاملے کے اندر جب آدمی اپنے اوپر قابو اس کے حاصل ہوتا ہے، اور اطمینان قلب اسے حاصل ہوتا ہے، خوف زدگی نہیں ہوتی، گھبراہٹ نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی اس طرح کے ہراسمنٹ کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اشتعال کے اندر وہ گویا کہیے کہ اپنے قابو سے باہر ہو جائے، آپے سے باہر، ایسا نہیں ہوتا، اسی کا نام سکینت ہے۔ یعنی آدمی پوری طرح سے اطمینان کے ساتھ، اپنے پورے دل کے ثبات و قرار کے ساتھ اپنے کام پر ہے، موجود ہے۔ چیزیں ہوتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں اپنی جگہ پر، لیکن وہ ایسی نہیں ہوتی کہ انسان کو اپنے مقصد سے ہٹا دے، اس کے پیر سے بعد میں وہ جو ہے کسی قسم کی کوئی لغزش آ جائے، کسی گھبراہٹ کے اندر ہوتا ہے نا کہ پتہ چلا مجمع کے اندر گھبراہٹ پہ ایک سراسیمگی پھیل گئی، اب صورتحال بدل گئی۔ اس کی ایک مثال ہم لے سکتے ہیں کہ جس وقت میں غزوہ احد کے موقع پر جو صورتحال ہوئی تھی، وقتی طور پر پیدا ہوئی تھی، بعد میں پھر اللہ کی مدد آ گئی، لیکن اس وقتی صورتحال میں جو لوگ اس طرح کے کیفیت کا شکار ہوئے، بھگدڑ مچ گئی، ایک کیفیت ہو گئی۔ حالانکہ ایسا ظاہر سی بات ہے کہ مجموعے کی نفسیات کے تحت بھی ہو گیا، معاملہ ہو گیا، یا حنین میں بھی بھگدڑ مچی تھی، کیفیت ہوئی تھی۔ تو یہ سکینت کا جو معاملہ ہے کہ ہر مشکل وقت میں، کہ اب یہاں پر غزوہ اسے صلح حدیبیہ کے اس موقع پر اب اللہ کے رسول جو معاملہ کر رہے ہیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، پیچھے ہم بات کر چکے اس پر، لیکن بہرحال پورے اطمینان سے اعتماد سے بیٹھے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس معاملے میں عدم اطاعت کا معاملہ نہیں ہے، کوئی جذباتیت کا اظہار نہیں کیا جا رہا ہے۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ کا معاملہ سامنے آ جاتا ہے، لیکن پھر قابو میں، کوئی قابو سے باہر نہیں ہے۔ یہ سب سکینت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی، اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ حاصل کریں گے۔ تو یہ ہے اشارہ خیبر کی فتح اور ان اموال غنیمت کی بات۔ تو یہ 18 نسائیت کی بات آ گئی، اس میں ہمارے سامنے وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ تو یہ قریب فتح اور مال غنیمت دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، ورنہ فتح تو صلح حدیبیہ بھی ہے، اس کا ذکر الگ آ رہا ہے، لیکن یہاں پر فتح کے ساتھ مغانم کے غنیمت کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ اب وہ فتح جس میں غنیمت بھی حاصل ہوئی تو وہ خیبر ہے، تو اس کا معاملہ ہے۔ تو اس سے یہ بات ہے، اب جو کچھ لوگوں نے اس پر ویسے کہ فتح کی بات، تو فتح کے ساتھ غنیمت کی بات، ورنہ صلح حدیبیہ خود فتح مبین ہے، قرآن نے سے کہا، لیکن اب یہاں پر مغانم کثیرہ کے ساتھ تو یہ جو ہے یہ خیبر کی بات آ گئی کہ اس میں اللہ نے وہ بھی عطا کر دیا۔ اب اس کے اندر بھی اسی اعتبار سے یہ بات سامنے ہے، متفق علیہ بات ہے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے لیے گئے تھے تو آپ نے انہی 1400 افراد کو لیا تھا، ان کے علاوہ کسی اور کو
نہیں لیا تھا، وہی لوگ اس مارکے کے اندر آپ کے ساتھ شریک رہے تھے، اور وہی لوگ جو ہے پھر انہیں کو یہ غنیمت جو ہے حاصل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملی ہے یہ۔ ہاں کچھ لوگوں کے شریک کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ یا تو آپ نے خمس میں سے یعنی 5واں حصہ جو نکال لیا جاتا ہے اس میں سے ان کو دیا ہوگا، جو کچھ اور لوگوں کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ جو لوگ جو ہے وہاں ادھر سے مہاجرین ادھر آئے تھے اس کے حبشہ کی طرف سے، تو ان کے بارے میں جو ہے ان کو دیا تھا، تو یا تو اس میں سے دیا یا پھر یہ کہ ان کی اجازت سے دیا۔ تو غرض یہ کہ اس میں اللہ نے یہ بات بتا دی تھی کہ انہی کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی 1400 صحابہ لے کر خیبر کی اس کے لیے مارکے میں گئے تھے۔ آگے فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما۔ اور بھی فرمایا اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے، وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ اب یہاں پر آگے بات ہو رہی ہے وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، مغانمت یعنی کثرت کے ساتھ غنیمت کی بات جو کی ہے، تو اب یہ دوسری فتوحات جو آگے چل کر خیبر کے علاوہ جو مزید فتوحات حاصل ہوئی ہیں ان کی بات مسلسل مسلمان کو حاصل ہوتی رہی، ان کی بات ہے یہ۔ اور یہ جو کہا کہ یہ جو فتح فوری طور پر، تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا فرما دی، یعنی اس میں کہا کہ فعجل لکم ہذہ، تو یہ جو بات ہے کہ اس سے مراد بہرحال یہ صلح حدیبیہ ہے، اس کے معاملے کہا کہ ابھی فوری طور پر تمہیں یہ اللہ نے عطا فرمائی۔ کیا ہوا؟ اللہ نے یہ بتایا ہادی وکف ایدی الناس عنکم، کہ لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے۔ یعنی یہ بات ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی جس طرح کی حالات کی صورت حال میں تھے، یعنی ہر اعتبار سے کمزوری کی صورت تھی، اور اس کے مقابلے میں مشرکین مکہ بہترین پوزیشن میں تھے اس صورت حال کے اندر، یعنی اپنے مرکز پر تھے، سارے جنگی تیاری اپنی کر سکتے تھے، جو کچھ بھی اس موقع پر ان کے پاس مال موجود تھا، یعنی اسباب بھی موجود تھے، یہ لوگ کمزوری کا حالت تھے، مگر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ ہی نہیں اٹھنے دیے، ایسی مروبیت ان کے اندر ان پر چھا گئی، ایک ایسی کیفیت کے اندر وہ چلے گئے کہ اس کے لیے وہ یہ کام نہ کر سکے، کہ بس میں نہ تھا، یعنی ایسے حالات اللہ نے پیدا کر دیے، ایسی کیفیات پیدا کر دی۔ یہ بات نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ صاحب انہوں نے جو ہے اخلاقی طور پر، چونکہ یہ لوگ آئے تھے احرام باندھے ہوئے تھے اس لیے اب ان سے لڑنا نہیں تھا، اور یہ بات اگر ان کو اخلاقیات کی پرواہ ہوتی تو عمرہ کرنے دیتے، روکتے کیوں؟ یعنی روکنا ہی غلط ہے، یہ اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن روکا۔ تو یہ اخلاقیات کی بات نہیں، بلکہ یہ بات اسی اعتبار سے ہے کہ یہ اس روب کے اندر آئے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جاری کر دیا، تو ان کی جرت نہیں ہوئی کہ یہ جو ہے آئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اطاعت اور ثابت قدمی اختیار کی جائے تو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہاں سے چلے تھے مکے سے مدینے سے، تو کیا کیا سوچیں ہوں گی، کیا کیا گمان ہوں گے، جیسے کہا ذکر کیا کہ منافقین کا تو گمان ہی کچھ اور تھا، شاید واپس ہی نہیں آئیں گے، یہ تھا۔ اور اہل ایمان بہرحال اخلاص کے ساتھ ہے، مگر حالات و واقعات تو ہیں نا، زمین حقائق جنہیں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ صاحب یہ تو حالات تو ہیں، ایسے حالات میں اور گڑھ میں جا رہے ہیں ان کے اپنے دشمنوں کے، اگر اللہ پر اعتماد تھا کہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر جا رہے ہیں، لہذا جب اللہ کے حکم کی بنیاد پر جا رہے ہیں تو پھر اللہ ہی مددگار ہوگا، یہ کام ہو کر رہے گا۔ تو اس اعتبار سے جو بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنا دیا اس موقع کو، اس واقعے کو، کہ اس جگہ جا کر بھی وہ کام ہوا جو مسلمانوں کے ہاتھ میں بہتر تھا، مشرکین کوئی فائدہ نہ حاصل کر سکے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ تو یہ جو وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا کی بات ہے، تو یہ صراط مستقیم کے حوالے سے ایک الگ بھی پہلو ہے جس کی بات الگ بھی ہوتی ہے، بار بار بھی ہے کہ کوئی یعنی ہدایت کا ایک ہی موقع نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھنا، مزید اس کے اندر ترقی کرتے چلے جانا، ترقی یعنی اس میں آگے بڑھنا، مزید درجات، مزید اللہ سے قربت، اللہ کے راستے پہ آگے بڑھنا۔ تو اسی لیے کیا بات ہو گئی ہے، اسے کیا کہا اس کے لیے کہ مزید بصیرت، مزید یقین، مزید اللہ پر اعتماد، مزید توکل یہ جو ہے یہ حاصل ہو، اور آئندہ بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہنے کا یہ جذبہ پیدا ہو جائے،
اس کے نتیجے میں کہ اللہ کے راہ پر اعتماد کے ساتھ آگے بڑھا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اہل ایمان کو عطا فرما دیا، اور انہیں دیکھا کہ اللہ کے بھروسے پر ہر وہ اقدام کرنے کے لیے تیار تھے وہ لوگ کہ جس کا میں یہ بات سامنے آ جائے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی چیز ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہی تھی۔ اس موقع پر فرمایا وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کو بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے ہو، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تو بات اس میں کہی گئی ہے۔ اس کے بارے میں بعضوں کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد فتح مکہ ہے، یعنی مکے کی بات ہے کہ مکے ابھی وہ بھی ظاہر صلح حدیبیہ اس کی بنیاد بنی ہے، تو ابھی تو تمہارے اس پر تم قادر نہیں ہوئے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے وہ مرحلہ بھی لے کر آئے گا۔ تو فتح مکہ کی بات ہو یا دیگر اور فتوحات کی بات ہو، بہرحال صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اہل ایمان کو حاصل رہی۔ فرمایا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کا کہنا ہے، یہ اللہ کا کہنا ہے، اور اللہ کا جو کہنا ہے وہی درست بات ہے۔ یہ یعنی حدیبیہ میں جنگ کو اللہ نے اس لیے نہیں روکا کہ مسلمانوں کے شکست کھا جانے کا امکان تھا، بلکہ اس کی مصلحت کچھ اور تھی جو آئے گی سامنے، جس میں اگلی آیات کے اندر بات آ رہی ہے کہ ان اہل ایمان کو جو اس کے اندر شامل تھے، مشرکین کے مکے کے اندر موجود تھے، ان کی وجہ سے روکا گیا، اس کی بات آئے گی۔ تو اصل بات یہ نہیں کہ بچانے کے لیے بھائی اگر لڑ جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر بھی جو ہے کچھ نہ بگاڑ سکتے تمہارا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ تھی۔ تو اللہ کی مدد جو ہے صرف اسباب کے مہیا ہونے پر ہی نہیں ہوتی، بدر کے اندر جیسے اللہ نے مدد کی تو ایسے ہی کہا کہ اب بھی ہوتی۔ تو فرما دیا سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ یعنی اس معاملے میں اس اعتبار سے اللہ کی مدد جو ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ تھی، تو اللہ کی مدد ہمیشہ اہل ایمان ہی کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ اہل ایمان کو ہی سرخروئی عطا کرتا ہے، اور ان کے مقابلے میں جو اہل باطل ہیں انہیں کوئی سرخروئی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔